حافلے دا سارا مال لٹ گیا تے ول ساریاں دی تلاشی کریں دے ودیان ایک چھوٹا جیاں بال آئی 12-13 سال دی عمر دا آئی وہ کو ایک ڈاکو آکھن لگے تیرے کے کشے تے دسا ہواں کے جیا میرے کے درہم دینار ہیں کیڑے پاسے ہیں اسا تیری ساری تلاشی کیتی ہے ساکو درہم دینار نظر نہیں آئے اپنا چولا کرتا پاتی بتائی چولا ہٹائے سی والبیا وچ چولائی او بھی ہٹائے سی وچ تریجے نمبر تے بنین علی کار کوئی کپڑا آئی او ہٹائے سی تے اندے اندروں جیب سیتی ہوئی آئی اندے وچ درہم دینارن اے ڈاکو آکھن لگے پترا اگر تمہیں چولے نہ ہٹاویں ساکو پتہ نہ لگیا کہ تیری تریجے نمبر تے جیب بھی ہے تے سیتی ہوئی ہے تے پیسے بھی ہیں تے جڑے ویلے اسا پوچھ دے پیا سے تو گول مول کر ونیا گال آکھیا جا دسیا جا کہ میرے کے کشے گئے نہیں تیرے پیسے بچ ونجے نا اے بالا دے چاچو میں کو نہیں پتا تساں کت واسطے پہ پوچھ دے آوے بہرحال میں کو اتنا پتا ہے میری اماں نے میری تربیت کی تھی ہوئی ہے کہ پترا جدہ بھی بولا کر جھوٹ نہ بولا کر میں نہیں ڈٹھا کیا پہ کریں دے وہ کیا نہیں پہ کریں دے میں کو ایک شاید سمجھائی گئی ہے کہ کوڑ نہیں مارنا تساں پوچھے میں دس رہی تھی کوڑ نہیں مارنا اتنا کوئی بندہ کوڑ نہ مارے تے سچ بولے اون دے بارے پتہ سارا ذہن کیا ہوندا ای نہیں سدھرنا ای کوئی ڈا ہی نہیں ہوندا سچ مارن دا سادہ اے ذہن ہے کہ ای ترقی نہیں کرنی تے بال آتا پے بال کہ میں میری اماں میں کو آکھیا او بندے تے بڑا اثر پیا بھئی بال تھی کہ جڑی وڈی گل اون دی جیب والے پیسے والا دے تن مال واپس چل پوتروان اے بال پڑھدا رہ گئے دین پڑھدا رہ گئے قرآن پڑھدا رہ گئے حدیث پڑھدا رہ گئے عالم بنے وڈا تھے اللہ نے ای بال کو اپنا ولی بنائے ساری دنیا ای بال کو پیران پیر پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نام نال یاد کریں دیئے اللہ پاک نے پیر بنا دیتے ولی بنا دیتے شریعت دا تابعدار بنا دیتے موحد بنا دیتے متبع سنت بنا دیتے جہاں نا دی 11ویں شریف کھندے ہیں حالانکہ انہاں دے پتہ کوئی نہیں جو 11ویں کیا ہوندی ہے پیر عبدالقادر جیلانی موحد بھی ہن تے متبع سنت بھی ہن تے اللہ دے ولی بھی ہن کیونکہ اللہ انہاں بالا کو ولی بنے دے جڑے بالیں دی تربیت ہوئے جو کوڑ نہیں مارنا جھوٹ نہیں مارنا جڑے بال جھوٹ کے بچ دے ہوئے اللہ ولی بڑھا دے نہ راندے جڑے لوگ جھوٹ کے بچ دے ہوئے اللہ اصلاح عطا کرنے نہ راندے ہی واسطے اللہ پاک قرآن کریم میں فرمائے دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہونے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی. انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین تعلیم دیتی ہے اور تاکید فرمائی ہے اور نصیحت فرمائی اور معاشرے کو تباہ کرنے والے سب تو وڈے جرم کے بچن دی نصیحت کی تھی. ایسا جرم جڑا بندے دے وقار کو ختم کر دے، ایسا جرم جڑا بندے دی عزت دا دشمن ہے، اور ایسا جرم جڑے جرم دی وجہ تو بندے دا اعتماد ختم تھی ویندے، اور ایسا جرم جس جرم دی وجہ تو برکت ختم تھی ویندی ہے، اور تقریباً وہ جرم، وہ گناہ بنیاد ہے باقی تمام گناہیں دی. وہ کیسا جرم ہے جڑا سارے اندر عام پاتا ویندے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ساکوں جرم کے روکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، اے لوگو تساں جھوٹ کے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ کے بچاؤ، جھوٹ نہ بولیا کرو، کوڑ نہ ماریا کرو، اور کوئی کوڑی گواہی نہ دیتی کرو، کہیں دے بارے کوئی کوڑی بات نہ کیتی کرو، لین دین اچ، کاروبار اچ، لے گھن اچ، زندگی دے تمام معاملات اچ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کڑ چھوڑو. اگر تسا جھوٹ بولیں دے راسو فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ بندے کو برائی دی طرف گھنویں دے، یعنی جھوٹ برائی دا، گناہ دا، اللہ دی نافرمانی دا ذریعہ ہے. جھوٹ بنیادی چیز ہے جن دے ذریعے بندہ گناہگار بن دے. آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ تو آپ کو برائی دو گھنویں سی، اور جڑی برائی ہے یہ کیا کرے سی فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، برائی تو آپ کو جہنم دو گھنویں سی. یعنی اگر تسا جہنم کے بچن چاہتے ہو برائی کے بچو، برائی کے بچن چاہتے ہو تو جھوٹ کے بچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کے پوری امت کو روکے اور نصیحت فرمائی کہ کوشش کرو کہ تاری زبان نال، تاری معاملات جھوٹ نہیں آنا چاہیے. بندے دا وقار مجروح تھی ویندے، عزت نفس مجروح تھی ویندی ہے، بندے دی زندگی خراب تھی ویندی ہے، بندہ ختم تھی ویندے، اعتماد اٹھ ویندے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے ترائے قسم دے بندے ہو سن جنہیں تو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی اور اللہ علاوہ گوارا بھی نہ کرے سی، یعنی اللہ علیہ سی بھی نہ انہیں نال گال تک بھی نہ کرے سی، دیکھ سی بھی نہ اللہ انہیں دو، اور اللہ انہیں کو پاک بھی نہ کرے سی، اور دردناک عذاب اللہ نے انہیں واسطے تیار کیتا ہو سی.
ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ صحابہ کرام آکھن لگن اللہ دے پیغمبر تے او بندے تو ول تے سمجھو تباہ و برباد ہو گئے، خوابو و خاسرو، وہ تے رول گئے، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انہاں ترائیں دے وچوں ایک بندہ جڑا میرے موضوع نال تعلق رکھدے، فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جیڑا بندہ میری امت دے وچوں دکانداری کرے نا اسی کوئی شے وچے نہ پیا اسی اپنی دکان دی چیز اپنی دکان دا سودا تے نال اضافی تے ڈھیر نفع کماون دی خاطر جھوٹی قسم دا سہارا گنسی۔ فرمایا ایسا بندہ ہے جندو اللہ دیکھن گوارا ہی نہ کرے، یعنی واللہ باللہ تاللہ اللہ دی قسم ہے رب دی قسم ہے بس اے میں کو اتنے چی وارے چے ایکنے وقت وارے چ کریں، یعنی اضافی والمنفق کو یعنی نفع ودھا کے حاصل کرن دی خاطر جھوٹی قسم چیسی، یعنی یہ جڑا جھوٹ ہے یا جھوٹی قسم ہے یا جڑی جھوٹی گواہی ہے ایک کبیرہ گناہ ہے جو شامل ہے، انہیں کنے ساکو بچنا چاہیے۔ بند تسا آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے ہو، تھوڑی مارکیٹ یا تھوڑی کاروباری فیلڈ تھوڑی لین دین اور تجارت دے شعبے اون بندے دا بھرم زیادہ ہے جیڑے بندے جھوٹ کہنی، جیڑا بندہ جھوٹا ہے وہ کو کوئی بندہ سلام تک نہیں کرندا حتیٰ کہ لین دین کرن گوارا نہیں کرندا کہ بندہ کوڑا ہے۔ کوڑے بندے دی مارکیٹ چ کوئی ویلیو نہیں ہوندی، کوڑے بندے دی یعنی منڈی کاروباری لوگیں چ کوئی حیثیت کا نہیں ہوندی۔ نبی علیہ السلام نے سادہ تھوڑا بھلا سوچے تاکہ برکت بھی آوے، انہیں دا اعتماد بھی بچہ رہے، کاروبار بھی انہیں دا ٹھیک تھیوے، ہی واسطے آپ نے آج تو 1500 سال پہلے فرمایا کہ کوڑ نہیں مارنا، جھوٹ نہیں مارنا۔ جڑا بندہ جھوٹ مرے سی ان دا اعتماد ختم تھیوے سی، اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساریاں باتاں سمجھائیں، آپ نے رغبت لیوائی ہے کہ خبردار جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دیوار آپ ہی میں ٹیک لگے بیٹھے ہم تیجی حدیث تمہارے سامنے رکھدا پیا، آپ نے فرمایا اے دسو تو آپ کو میں دساں کہ کبیرہ گناہ کیا ہونن، وڈے گناہ کیا ہونن؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، ایسے گناہ جڑے کبیرہ ٹھیٹھن وڈے گناہ ہیں، دساں کیڑے ہیں؟ جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب تو وڈا اور کبیرہ گناہ ہے سونے اللہ نال شرک کرنا، اللہ نال شرک کرنا، اللہ دیاں صفتاں اللہ دے بندیاں چ مننا، یہ شرک ہے۔ عالم الغیب اللہ دی ذات ہے تے اللہ دی مخلوق وچ بھی عالم الغیب والی صفت مننا یہ شرک ہے۔ داتا دستگیر میرے رب دی صفت ہے تے مخلوق وچ مننا یہ شرک ہے۔ غوث اعظم رب دی صفت ہے لیکن رب دے بندے چ مننا اے شرک ہے۔ الاشراک باللہ، والنبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وعقوق الوالدین، پیو ماں دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ابے اماں دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اکثریت تو سا دے دے پہ پیو ماں دی نافرمانی عام ہے، تقریباً عام ہے، 90% عام ہے، یعنی نوجوان طبقے دی تربیت ہی کہنی ایسی کہ وہ اپنے ماں باپ دی کو خدمت کرن، حالانکہ اولاد سہارا ہوندی ہے پیو ماں دے بڑھے پیدا، پیو ماں دے مری تکلیف دے دیواریں دا، ساکو جی میں دکان دا شیڈول بنائی پہ ہیں، سمن دا شیڈول بنائی پہ ہیں، دوستے کو ٹائم دیوان دا شیڈول ہے، ساڈا والی بال دا شیڈول ہے، سیر و تفریح دا شیڈول ہے، کاش کہیں 24 گھنٹے دے شیڈول ہے، ماں باپ دی خدمت دا بھی شیڈول ایڈ ہو گیا، والوں دا مزہ خدمت کرنی ہے، ماں باپ دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کہ ویسے چونکہ جملہ آ گئے تو ساں حیدرآباد دا واقعہ کل پرسوں دا 4-5 دن پہلے دا پڑھیا ہو سی کہ ایک نوجوان نے اپنی اماں کو قتل کیتے، ماریے قتل کیتے، وہ بیچاری ڈیندی گھندی پئی ہے، ایمرجنسی ہے تو کو گھنن، سارے لوگ ہن ڈی ایس پی رشتہ دار سارے، آخری ہوں دے کہ آخری الفاظ ریکارڈ کرویں دے پہن بھی تو اپنے پتر دے بارے کیا آدھی، یا مطلب ہے کہ تیرا ہون کیا تیرا بیان ہے، تو کیا کرنا چاہنے؟ وہاں کہ بس میری ہکا گزارش ہے، میرے پوتر جڑے میں کو قتل کیتے نا یہ جذباتی طبیعت ہے، میں اپنے باقی بالیں کو آکساں ذرا ایندہ خیال کریں دے رسو، ایک روٹی شوٹی ٹائم تے دیں دے رسو، ایندہ خیال کرے سو تے نالو کو سنیہ بھی دے سو کہ تیری اماں تے کو معاف کر دیتے، اماں ابا دی نافرمانی نہیں کرنی،
ساری زندگی بے شک اپنی مرضی کرو، کوئی حرج نہیں. اے پیو اصل پتہ کیا ٹکراؤ بھی زیادہ تھیندے اولاد تے پیو ماں دی سوچ وچ، تاں تے رب نے زور دیتے کہ نافرمانی نہیں کرنی. اگر ٹکراؤ نہ تھی نہ ہویا ول اللہ این کرے ہی نہ آکھیا. یہ بار بار جو قرآن آدھے حدیث آدھی ہے پیو ماں دی نافرمانی نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی، یہ مطلب ہے ٹکراؤ زیادہ ہے. پیو ماں کچھ آکسن تساں کچھ سوچے سو، تھوڑی سوچ جوانی والی ہو سی، پیو ماں دی سوچ لمبی ہو سی، تہدیر سوچ ہو سی، انہاں دا فیصلہ کچھ بھی انداز دا ہو سی، تھوڑا فیصلہ کچھ بھی انداز دا ہو سی. تھوڑا فیصلہ جذباتی ہو سی، پیو ماں دا فیصلہ جذبے کے سرشار ہو سی، تھوڑی محبت وچ لبریز ہو سی. کدی برا نہیں سوچیں دی اولاد دے بارے پیو ماں. نافرمانی کرنا پیو ماں دی ایویں ہے جویں شرک کرنا ہے، کبیرہ گناہ ہے. ہن اگوں نوجوان آکھن سی کیا کروں، سارا دماغ نہیں رلدا بھئی تاں تے آکھیا گیا نافرمانی نہیں کرنی. یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، انہاں نال دعائیں کر کے پیار کر کے ہی بندہ ترقی کر سکدے، ورنہ نہیں کر سکدا. یہ تجربے دی بات ہے. اور جڑی بات اصل میں کرنا چاہنا، یہ تو ویسے ضمنی بات آ گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے دساں کبیرہ گناہ کیڑا ہے؟ ایک کیویں اللہ نال شرک کرنا، دوجا ایویں ماں باپ دی نافرمانی کرنا، اور تیجا نمبر تے آپ نے ٹیک چھوڑی. صحابہ کرام آدن ٹیک لائی بیٹھے نا، آپ ٹیک چھوڑی، آپ تھوڑا جائے میں جذبات آ گئے تے میں تھوڑا جہاں چہرہ رتا لال تھا. آپ نے فرمایا وقول الزور وقول الزور وقول الزور 3 باری فرمایا، ٹیک چھوڑ کے فرمایا پوری ایک ترتیب نال، قول الزور قول الزور قول الزور. شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. تے آپ نے فرمایا جھوٹی کہیں دے خلاف گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے. ٹیک چھوڑ کے فرمایا جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے. آج کل سارے عدالتیں ہیں یا سارے فیصلے ہیں یا سارے پرچینتے ہیں، کیا تھی نہ پہ یہ کچھ تھی نہ پہ جھوٹی گواہی. اعزاز سمجھتے ہیں کچھ مفاد حاصل تھی گیا، ایسے ہی کچھ پیسے مل گئے، کچھ رستے آسان تھی گئے. جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی کے بچو. وال فرمایا کہ لا یشہدون الزور، جیڑے لوگ ایماندار ہیں وہ لوگ جھوٹی گواہی اپنے آپ کو حاضر نہیں کریں. یعنی سارے اندر جھوٹ بڑا ہے، گواہی جھوٹی ہے، کاروبار بات جھوٹی ہے. دیکھو شریعت کتنا سختی نال منع کریں دی پی. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں کو خواب دکھائی گئی ہے، خواب دے وچ اللہ تعالی نے میں کو جنت دے منظر دکھائیں، خواب وچ میں کو اللہ تعالی نے جہنم دے منظر دکھائیں. میں جنتی لوگیں دی جنت دی سیر بھی ڈٹھیم تے جہنمی لوگیں جہاں ہول ناکیاں بھی ڈٹھیمی. نبی دا خواب بھی وہی ہوندے، نبی دا خواب بھی سچا ہوندے. سارے توارے خواب جڑے ہیں وہ خیالات تے مبنی ہونن، نبیوں دے خواب اللہ دی وحی دے مطابق ہون. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آکھیا نا کہ میں ڈٹھے می خواب وچ پوترا تے کو ذبح پیا کرنا تے اگو پوترا کیا جیویں تو کو حکم تھے کر گزرو. یہ خواب تے گال تھی پیا حکم تھے، انہاں مطلب خواب بھی اللہ دا حکم ہونے، نبیوں دے جڑے خواب ہونے یہ اللہ. اور نبی سے بہت سارا دین اپنے خوابیں دے ذریعے سکھائے. روز آپ دی عادت ہوندی فجر دی نماز تو بعد پوچھ دے ہم ہاں بھئی رات کہیں خواب ڈٹھے تے اٹھی کے پیش کرو. صحابہ اپنے خواب پیش کرنے ہیں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوابیں دی تعبیر دسے ہیں، یا صحابہ کے پوچھتے ہیں بھئی صحابی اپنا خواب نشے تو آپ کو پتہ ہے دی تعبیر کیا ہے، والنبی سے خود تعبیر کرنے ہیں. اگر کوئی خواب نہ دسیا نبی سے خود دا دین آؤ چلو تو آپ کو میں آج اپنا خواب دساں. یہ بڑا بڑا دین دیاں باتاں نبی دے. اور خواب دی تعبیر ایک علیحدہ علم ہے. ہر عالم دین خواب دی تعبیر نہیں کر سکتا. ہر حافظ، ہر قاری، ہر خطیب، ہر مولوی دا کام نہیں کہ تواڈے خواب دی تعبیر دس. اور خواب جڑے اکثر ہونن وہ سارا دین ساری جڑی سوچ ہوندی ہے نا اون دا نتیجہ ہونا. جی ساری سوچ ہو سی تقریباً اتنے خواب آسن. انہیں تو ہٹ کے کوئی خواب آوے جنہ سوچ نال یا تاری مصروفیت نال کوئی تعلق نہیں، وہ ول قابل غور ہے، ان دی ول تعبیر پوچھی بن سکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خواب ڈٹھے، میں جنت بھی ڈٹھی ہے، میں کو جہنم دکھائی گئی ہے.
تے میں ایک بندے کو ڈٹھے ہوں بندے کو جہنم دے فرشتے پکڑی ودیاں تے او کو جہنم دی بھاج غوتے دینے ودیاں ٹوبیاں دینے ودیاں تے میں ڈٹھے اون جہاں والے سجے پاسے علی واچ کو فرشتے چرینے ہیں گدی تک گھنوے ہیں والا کھبے پاسے علی چرینے ہیں وال گدی تک گھنن دے اللہ وال بنا دینا او وال چرینے ہیں واچھا چرینے ہیں جی میں ایسا تو ایک بندہ کر دینا واچ چیر دے سائیں واچھا چیر دے سائیں یعنی یہ بہت بڑی تکلیف ہے واچ چیر دینے ہیں نبی سے فرمائے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے میں جبریل امین کے پوچھے کیڑے بدبختن جنہیں دیاں واچاں چیریاں میں یہاں پہن جمعہ نصیحت ہوں دے جمعہ یہی واسطے فرض ہے تاکہ امت اسلام آ کے جمعے دا خطبہ واز سنے اگلے جمعے تک والوں نے گالیں تے عمل کرے تاکہ ہفتہ ہوں دا شیطان دے حملیں کے بچہ رہا یہ چسکے دا نا نہیں جمعہ جے رائے اے ہے اپنے اندر تربیت پیدا کرن دا نا ہی واسطے لوگیں کو حکم ہے جلے جمعے دی اذان تھی وے اپنے کاروبار چھوڑ کے فس آؤ الہ ذکر الہ بھج دے آؤ کاروبار چھوڑ کے آؤ اور آ کر کے اپنی ہفتے دی نصیحت کٹھی کرو میں آج تو آپ کو جڑی نصیحت کرنا چاہنا ہوئی ہے کہ جھوٹ چھوڑ دو کوڑ چھوڑ دو رات بندے دی ختم تھی میں دیئے لین دین بندے دے ختم بڑے بڑے کاروباری لوگ ریٹھن سے منہ سجا کے منہ لٹکا کے گھر بیٹھے ہونا کوڑے ہونا انہوں نے کاروبار نہیں چل سکتے سچے بندے کو اللہ برکت رہنے سچے بندے دے اللہ تعالیٰ کاروبار چ رونق پیدا کریں جڑا بندہ کہیں نال دھوکھا نہ کرے جھوٹ نہ بولے اللہ کو کریں ان دی کانڈ نہیں لگانا نہ اسا کیوں نہیں ساڑی پوری تھی دی کوڑ مار مار کے اسا اے جڑے مطلب پی ایچ ڈی کیتی ودے ہیں کوڑ وچ ہن ساکو کوڑ نہیں نظر دا اسا کوڑ کو سچ بنا کے بیان کرن دے ماہر بن گئے ہیں یعنی ایسا مارنا کہ پھبا کے مارنا تے پرلا بندہ ساری زندگی شاکی نہ کر سکے کہ کوڑ ہے یا سچ ہے والوں کو اسا اپنی اٹکل بازی سمجھتے ہیں سنپ سمجھتے ہیں دنائی سمجھتے ہیں کہ دیکھو وقت کیویں پھبائے نہیں تے ہن سنو وقت پھبائے ہوئے تا نبی پاک دی زبانی اگر یہ کو سنپ سمجھیں دے ہو تو سنو وقت نبی پاک نے کیا فرمایا جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پوچھے میں واچھا کیوں چیریاں میں نہ پہن جبریل امین نے فرمایا اللہ دے نبی تواڈی امت دے اے او لوگ ہیں جڑے کوڑ مرنے ہیں کوڑ مرنے ہیں نہ واچھا چیریاں میں نہ پہن بنایا میں نہ پہن قیامت تک واسطے انہیں دی یا سزا ہے نہیں سمجھ آئی جھوٹ نہیں بولنا کوڑ نہیں مارنا امام زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرین صحابہ کرام تے تابعین دے شاگرد گزرین امام زہری بڑے عالم گزرین خلیفہ ہشام بن عبد الملک جڑا وقت دا خلیفہ آئی امام صاحب کو آکھن لگے قرآن کریم دی ایک آیت ہے والذی تولا کبرہو منہم اے جڑی آیت ہے این آیت کے مراد کون ہے این آیت کے مراد کون ہے این آیت چلہ نے کہندہ ذکر کیتے امام زہری رحمہ اللہ فرمیندر میرے علم دے مطابق این آیت کریمہ کے مراد عبداللہ بن ابی ہے جڑا منافقین دا سردار آئی اللہ نے اوندہ ذکر کیتے اے اوندہ مسئلہ ہے تے اگو خلیفہ ہشام آکھن لگے امام صاحب تو سا کوڑ پہ مرن دے ہو اندے کہ عبداللہ بن ابی مراد نہیں جھوٹ پہ بولن دے ہو بس یہ گال کرن دی دے رہی امام زہری رحمہ اللہ غصہ ہو گئے آکھن لگن وقت دا خلیفہ ہی تے اپنی جگہ تھی میرے بارے کیویں آکھ سکدے کہ میں جھوٹ بولنا پیا حالانکہ میں کو جھوٹ نہ لے اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے ہن کوئی بندہ آسمان تو تلے لے آوے آ کر کے اعلان کرے جو جھوٹ حلال ہے میں ولوی امام زہری جھوٹ بولن گوارا نہ کرے سا میں جھوٹ بولے ہون کوئی آکھے جو جھوٹ حلال تھی گئے میں والی نہ بولے سا اے جڑی نفرت ہے میں امام زہری کو میں ہے کہ عبداللہ بن ابی مراد ہے تو تساں یہ گل کیتی ہے اتنی نفرت آئی جھوٹ نال جھوٹے بندے نال کتنا نفرت ہو سی اللہ دی پناہ جھوٹ نال اتنی نفرت حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم دے صحابی ہیں آدن میں جہاں چھوٹا ہمیں میری عمر وڈی کہنا آئی میں تے اپنی میری اماں سا اپنے گھر بیٹھے آسے اللہ دے پاک پیغمبر سارے گھر تشریف گھن ہیں تے آپ ہی میں بیٹھے ہیں تے میری اماں جڑی آئی وہ میں کو سدیں دی بیٹھی آئی تے ہی میں ہاتھ کیتی بیٹھی آئی تے آدھی بیٹھی آئی پتر عبداللہ ذرا میرے آتے کو کھجورا کھواما
پتر عبداللہ میلو آتے کو پنڈ دیواں، پتر عبداللہ میلو میں تے کو کھجوراں دیواں۔ حضرت عبداللہ بن عامر آدن میں لگا گیا تے میں اماں جی کے گیا تے اماں جی نے میں کو کھجوراں دی چن تے جڑے ویلے میں کھجوراں کھندا بیٹھا ہوں، اللہ دے پاک پیغمبر میری اماں کو مخاطب ہو کے آکھن لگے، اے عبداللہ دی اماں، جڑے ویلے تے اپنے پتر عبداللہ کو سجے جو آتے کو کھجوراں دے ہوں، میں انتظار کیتی ہے جو پتہ نہیں کھجوراں دیندی بھی یا نہ، اے تے چنگا کیتے جو کھجوراں دتے نہیں جا، اگر کھجوراں نہ دینے آتے اللہ دے ہاں جھوٹی لکھی ونیا، اے بھی ایک کوڑے اے بھی ایک جھوٹے کہ بندہ کہیں کو آکھے آتے کو میں کھجوراں کھوینا تے وہ آ ونجے تے ول کھجوراں نہ دیویں، اے بھی ایک جھوٹے۔ اللہ دے پاک نبی اتنا تاکید کرے نے اپنے مننا نے لوگوں کو جھوٹ کے بچن دی نصیحت کرے نے، کیونکہ جڑا جھوٹ ہے اخلاقیات دا دشمن ہے، جڑا جھوٹ ہے رشتہ داری دا دشمن ہے، اے جڑا جھوٹ ہے بندے دی عزت دا دشمن ہے، اے جڑا جھوٹ ہے بندے دے وقار دا دشمن ہے، اے جڑا جھوٹ ہے بندے دی برکت دا دشمن ہے، اے جڑا جھوٹ ہے بندے دے اوتے اللہ دی رحمت آون دی رکاوٹ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت تے کلمہ پڑھن والے کو یہ تعلیم دیتی ہے، لوگوں کے جھوٹ کے بچ ونجو، جھوٹ کے بچ ونجو، جھوٹ کے بچ ونجو۔ جڑا بندہ جھوٹ کے اپنے آپ کو بچاوے جا، اللہ سونا ہی دی کنڈ نہیں لگن دیندا، وقار بھی ود ویندے، عزت بھی ود ویندی ہے، عزت نفس چی اللہ اضافہ کر دیندے، اخلاقیات چی اللہ اضافہ کر دیندے، روزی روٹی چی اللہ برکت پا دیندے، سجنے وچ بھی اللہ محبت پیدا کر دیندے، اللہ پاک ان دی زندگی دی حفاظت بھی کر دیندے۔ ہی واسطے اللہ تعالی نے قرآن مجید وچ فرمائے، اے میرے پیغمبر جڑے جڑے بندے جھوٹ بولن انہیں کو دسو جا میں اللہ انہیں نال کتنا نفرت کرنا، یا اللہ کتنا نفرت کرے نہیں۔ بھاویں کوئی بندہ داڑھی سجائی ودا ہوئے اگر کوڑ مرے دا ودے، بھاویں کوئی بندہ اہل حدیث صدمے دا ودا ہوئے جے کوڑ مرے دا ودا ہوئے، بھاویں کوئی بندہ اہل سنت صدمے دا ودا ہوئے کوڑ مرے دا ودا ہوئے، بھاویں کوئی بندہ توحید پرست ہوئے تے جھوٹا بھی ہوئے، بھاویں کوئی بندہ پکا نمازی ہوئے تے نال کوڑا بھی ہوئے۔ اے میرے نبی نے لوگیں کو دس دیو میں اللہ کتنا نفرت کرے نا، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ انہیں کو دس دیو جڑے جڑے کوڑین جڑے جڑے جھوٹین میں اللہ دی جڑی نفرت انہاں نال اے اٹھ دے ودے ہوون یا پاندے ودے ہوون یا سون دے ودے ہوون یا جاگ دے ودے ہوون، کپڑے پہنے پے ہوون، روٹی کھندے پے ہوون، پانی پینے پے ہوون، سفر پہ کرنے ہوون، اپنی ہٹی تے بیٹھے ہوون، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جیڑا جیڑا بندہ جھوٹا ہو سی میں اللہ پاک دی نفرت ہے، میں اللہ دی دے اوتے لعنت وسدی رہسی۔ جھوٹ نہیں بولنا، ایک جھوٹ کو چھپاون دی خاطر کئی جھوٹ مارنے پندن، ایک کوڑ کو لکاون دی خاطر کئی کوڑ مارنے پندن۔ بھئی پہلے وہ جڑی وقتی طور دی شرمندگی ہے وہ کو برداشت کرو تے اللہ دی لعنت کے بچو۔ وہ جڑی وقتی طور تے رسوائی تھیون دا خطرہ ہے نا، جی اگر میں سچ بولے سان تے لوگ کھل سن، وہ کھلن برداشت کرو، لیکن قیامت والی پوری دنیا دے سامنے اللہ دھکے مار کے جہنم میں سٹے، وہ رسوائی اساں نہیں برداشت کر سکتے۔ ساری تواڈی اولاد دی پیو ماں دی آپس سے نہیں بن دی، اولاد جدہ ہی پیو ماں کو مرے سی کوڑ مرے سی، جدہ ہی لال فجر دی کچھ ہو سی شام دی کچھ ہو سی، اور کوشش یہ ودے کرنے ہونے ہیں دیکھو کیویں وقت مطمئن کیتے سی، آخر ایک نہ ایک نہیں کوڑ دے پیر کہنی ہوندے نکل اندے ظاہر تھی اندے، وقار گیا، مجروح تھی گیا، اعتماد ختم تھی گیا۔ جھوٹ نہیں بولنا، کوڑ نہیں مارنا۔ اللہ نے یہ جڑی نفرت کی ہے کہ قیامت چلنی میں اللہ انہیں جا واچھا چروے سا جہنم دی بھاج، اور جے تک جی دین میں اللہ انہیں دے اوپر اپنی لعنت دی پھٹکار کرے سا۔ سادت یہ جڑا وڈا کوڑ دا کاروبار ہے جنی مثال نہیں دیتی ون سکتی۔ حضرت امام بخاری سارے کو رحمت اللہ علیہ حدیث دی صحیح ترین کتاب لکھی نے صحیح البخاری، قرآن مجید دے بعد جنا پہلا نمبر ہے تمام مسالک دے نزدیک، ہر مسلک دے نزدیک صحیح البخاری دا پہلا نمبر ہے قرآن مجید دے بعد، صحیح ترین کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مجموعہ، آپ دے فرمودات عالیہ دا مجموعہ صحیح البخاری۔
دیوبند دا مدرسہ، بریلوی دا مدرسہ، اہل حدیث دا مدرسہ، او تھی کوئی بندہ دورہ حدیث کر کے عالم دین فاضل بن کے فارغ نہیں تھی سکتا، سند ڈگری عالم علی نہیں مل سکتی جب تک صحیح البخاری نہ پڑھے۔ سارے وہ ایک بھی گل ہے جو عمل کوئی نہ کرے، عمل دی خاطر کوئی صحیح بخاری نہ چاہیے، لیکن جڑے ویلے دور حدیث دی واری آسی جب تک صحیح بخاری نہ پڑھے وہ تک اس وقت تک بندہ عالم تے فاضل بن ہی نہیں سکتا۔ وال جڑے ویلے حیف ہے کہ نماز گولنی پوے، وال نماز باقی کتابیں وچوں گولنے ہیں، صحیح ترین کتاب وچوں نہیں سے گولے دے، جہاں دے دورے دے بغیر، جہاں دی پڑھائی دے بغیر سادہ درس نظامی والا کورس مکمل نہیں، اون دے وچوں کدے نبی دی نماز گھنن گوارا نہیں سے کرن دے۔ کیڑی وڈی افسوس دی بات۔ صحیح البخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنی محنت نال چاندر دی روشنی تے لکھ دے ان حدیث، ہر حدیث کے پہلے وضو کرنے ان تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیا، ہر حدیث تو پہلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہیں دشے کہ فلانے بندے کے ایک حدیث ہے تے او وقت اجرے پیاسے ان حدیث دے، کئی راتی سفر کرنے ان حدیث سیکھن دے ان بھلا وہ کڈے دے ان تے لکھ دے ان۔ امام صاحب لگے گئے لمبا چوڑا سفر کیتے نے تے جڑے بندے کے حدیث گننے آنے وہ جائیں میں پڑھنے کے اوپر ڈٹھے نے تے مرڑے خدرا وہی میں اپنا پلو چاتی ودائی تے پلو کٹھا کر کے جانور کو سڑینا ودائی، جی میں اساں سڑینے ہیں بکریاں کو ککڑی کو ہیں سڑینے ہونا ہی میں پلو کر کے عادت ہے نا، وہی میں سڑینا پی آئی۔ امام صاحب کھڑ گئے نا جڑے ویلے جانور قریب آئے تے پلو تلے چاکیتے نے تے پلو چکشے کہنا آئی، امام صاحب نے پچھلے پیرے واپس آمیں لگ گئے، وہ بندہ دے بزرگوں کون ہو تو کلو آئے ہو؟ امام صاحب آدھن میں کوئی شان ہے تو دے کہ ایک نبی پاک دی حدیث ہے، میں وہ حدیث سکھنا آیا ہوں۔ اچھا جوال پاؤ تو کو حدیث سکھنا۔ امام صاحب آدھن نہیں انہوں میرا دل گوارا نہیں کریں گا، انہیں کہ کیویں آکھن لگے جیڑا بندہ جانور کو دھوکا دے سکتے وہ نبی دی حدیث کو بھی دھوکا دے سکتے، جیڑا جانور کو کوڑ مار سکتے وہ اللہ دے نبی دی حدیث جی کوڑ شامل کر سکتے۔ کوڑے بندے کے حدیث گنا گوارا نہیں کریں گا، جھوٹے بندے کے حدیث گنا گوارا نہیں کریں گا۔ افسوس ہے کہ اتنا ممبر دے کھڑان والے کوڑ مرے نا، جے تے کو وڈا کوڑ بادھ کے نہ سٹن تے واہ واہ کوئی نہیں کرندا تے نعرہ کوئی نہیں مردا۔ سب تو وڈا کوڑ ساکو تو اگو لبدا ممبر تو وڈا کہیں نہیں آج تک جرت کی تھی۔ کیوں جرت کرن؟ کشے دا پتہ ہوئے تا جو جرت تے وہ کرن دے جب پتہ ہوئے کوڑ کیا ہے تے سچ کیا ہے۔ جنا میں کوڑا میری نسل ہی کوڑ مرے لیے تے حضرت ہونی دا کوڑ مرے تے کیا اثر کرے سی تے میں کیا کو پکڑے سا۔ جنا آوے آوا ہی چاہتے صاحب زہرے میرے کوڑ کو وہ پکڑے سی جے کو پتہ ہو سی کہ کوڑ نہیں مارنا، جے کو پتہ ہو سی سچ کیا ہے تے کوڑ کیا ہے۔ جنا شروع کو سونی کوڑ جو لیں وال جلے کوڑ دے مقابلے سچ دسی سی پرلا سی دیکھ لا حول ولا قوت آج تک اساں تے نہیں سنیا، یعنی پرلا بندہ اے جڑا کوڑ سن کے گندا عادی تھیا کھڑے او سچ کو کوڑ تے کوڑ کو سچ سمجھی کھڑے۔ اے جڑا وڈا کہ جڑی وڈی گل ہے کہ کوڑ کو سچ تے سچ کو کوڑ ای کوئی نہ آکسی چلو یار میری مجبوری ہے میں آج تک سنی نہیں، ہو سی پئی لیکن میں نہیں سنی یہ گل کہنا صحیح اساں تے کہیں نہیں سنی، اساں جو نہیں سنی دا مطلب ہے کوڑے ممبر تے کوڑ، سٹول تے کھڑ کے کوڑ، ممبر دے سامنے مسجدیں چ کوڑ، مارکیٹیں چ کوڑ، سارا ہلا بھلا قصور حکمرانے دا ہی نہیں۔ سارے ملک دی تباہی تے ملک دے دیوالیے بنانے چ سب تو زیادہ جڑا کردار ہے وہ اساں لوگے لے، اساں کوڑ مارے، اساں ملک کو کھا دے، اساں اپنے پیو ماں دے سامنے کوڑ مارے، اساں اپنی اولاد دے سامنے کوڑ مارے، اساں اپنے بیویوں دے سامنے کوڑ مارے، اساں اپنے لین دین کرنے دے سامنے کوڑ مارے۔ صدر دین دی فضا، دیرے دی فضا، ہر وسیب تے وسطی تے علاقے دی فضا دی خرابی دی وجہ علاقے چ رہن والے دے لوگوں دے کوڑ دی وجہ ہے، حکمراناں دا کوئی قصور نہیں۔ ساری جیڑی آپس دی کھاپت ہے وہ کوڑ دی وجہ ہے۔ سچ ہوئے تو کدیں پیار نہ ترٹے، تھوڑی وسطی ہے سچ ہوئے، تھوڑی زندگی سچ ہوئے تو کوئی بندہ تھوڑے کے ترٹ ونجے۔ اگر یہ جی مثال پیش کرو میں ممبر تے کھڑا چھوڑ دے سا، سچے بندے دے رشتہ دار ترٹ ونجے، سچے بندے دا لین دین ختم تھی ونجے، سچے بندے دی دکان بند تھی ونجے، سچے بندے دا کاروبار بجھ ونجے، نہیں ہو سکتا۔ ہوئے سچا بندہ تے اللہ کو مارکیٹ شرمندہ کرے بھائیو، نہیں ہو سکتا۔ کوڑے بندے کو اللہ شرمندہ کرے،
کوڑے بندے دا لین دین جڑا کوڑا ہوندے اللہ کو ذلیل کرے دے اور خوار کرے دے. کیڑی شے نہیں مارنی؟ کوڑ نہیں مارنا. بولو بھائی کیڑی شے نہیں مارنی؟ یہ نصیحت ہی ہے میری، کوڑ نہیں مارنا. لمبی چوڑی ہے گال ہے لیکن تھوڑا جہاں سن سو دل نال. قافلہ پیا وینا آئی تے کافرے آجیں کو ڈاکو پائے گئے. اے ڈکیٹی جڑی ہے تے نبی دے دور کے اندی پئی ہے. ان کی نے بھی پہلے رات دا لوگ رستیاں چ کھڑتے ہن تے ڈاکا پہنے ہن. یہ پہلی گال ہے، جہالت دا کام ہے. یہ جڑا بندہ ڈکیٹی کرے چوری کرے سمجھو ہی بندے اس تعلیم کہنی، سمجھو ہی بندے نالج کہنی. یہ بندہ سلجھا ہویا کہنی، پڑھا لکھا کہنی. کیونکہ پہلے دور دے جاہل لوگ یہ کام کرن دیا تے انہیں ڈاکا پاتا قافلے دا سارا مال لٹ گیا تے والے سارے دی تلاشی کریں دے ودیان. ایک چھوٹا جیاں بال آئی 12-13 سال دی عمر دا آئی. وہ کو ایک ڈاکو آکھن لگے تیرے کے کشے تے دسا وہاں کے جیا میرے کے درہم دینار ہیں کیڑے پاسے ہیں؟ اسا تیری ساری تلاشی کیتی ہے ساکھو درہم دینار نظر نہیں آئے. اپنا چولا کرتا پاتی بتائی چولا ہٹائے سی والے بیا وچ چولا ہی او بھی ہٹائے سی. وچ تیجے نمبر تے بنین علی کار کوئی کپڑا آئی او ہٹائے سی تے اندے اندروں جیب سیتی ہوئی آئی اندے وچ درہم دینار آن. اے ڈاکو آکھن لگے پترا اگر تمہیں چولے نہ ہٹاویں ساکو پتہ نہ لگیا کہ تیری تیجے نمبر تے جیب بھی ہے تے سیتی ہوئی ہے تے پیسے بھی ہیں. تے جڑے ویلے اسا پوچھ دے پیا سے تو گول مول کر ونیا گال آکھیا جا دسیا جا کہ میرے کے کشے گئے نہیں تیرے پیسے بچ ونجے نا. اے بالا دے چاچو میں کو نہیں پتا تساں کت واسطے پہ پوچھ دے آوے. بہرحال میں کو اتنا پتا ہے میری اماں نے میری تربیت کی تھی ہوئی ہے کہ پترا جدہ بھی بولا کر جھوٹ نہ بولا کر. میں نہیں ڈٹھا کیا پہ کریں دے وہ کیا نہیں پہ کریں دے. میں کو ایک شاید سمجھائی گئی ہے کہ کوڑ نہیں مارنی. تو سا پوچھے میں دس رہی تھی کوڑ نہیں مارنا. اتنا کوئی بندہ کوڑ نہ مارے تے سچ بولے اندے بارے پتہ سارا ذہن کیا ہوندے ای نہیں سدھرنا. یہ کوئی ڈا ہی نہیں آندا سچ مارن دا. سادہ یہ ذہن ہے کہ ای ترقی نہیں کرنی تے بال آتا پے بال کہ میں میری اماں میں کو آکھیا وہ بندے تے بڑا اثر پیا بھئی بال تھی کہ جڑی وڈی گل اون دی جیب والے پیسے والا دے تن مال واپس چل پتروان. یہ بال پڑھدا رہ گئے دین پڑھدا رہ گئے قرآن پڑھدا رہ گئے حدیث پڑھدا رہ گئے عالم بنے ودا تھے. اللہ نے ای بال کو اپنا ولی بنائے. ساری دنیا ای بال کو پیران پیر پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نام نال یاد کریں دیے. اللہ پاک نے پیر بنا دیتے ولی بنا دیتے شریعت دا تابعدار بنا دیتے موحد بنا دیتے متبع سنت بنا دیتے جندے نا دی 11ویں شریف کھندے ہیں حالانکہ انہاں دے پتہ کوئی نہیں جو 11ویں کیا ہوندی ہے. پیر عبد القادر جیلانی موحد بھی ہن تے متبع سنت بھی ہن تے اللہ دے ولی بھی ہن کیونکہ اللہ انہاں بالا کو ولی بنے دے جڑے بالیں دی تربیت ہوے جو کوڑ نہیں مارنا جھوٹ نہیں مارنا. جڑے بال جھوٹ کے بچدے ہون اللہ ولی بنا دے نہ راندے. جڑے لوگ جھوٹ کے بچدے ہون اللہ اصلاح عطا کرنے نہ راندے. ای واسطے اللہ پاک قرآن کریم وچ فرمائے دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کیڑی شے نہیں بولنی کیڑی شے نہیں بولنی. میرے نبی کریم علیہ السلام بھی کدہیں زندگی ہے کوڑ کے نہ بوجانے. تھوڑا کیا خیال ہے اپنے نبی دے بارے؟ کوڑ کے نہیں بوجانے جھوٹ کے نہیں بوجانے. پہلے پہلے پہاڑی تے چڑھ کے پوچھانے ہاں بھائی میں کہیں کوڑ مارے انہیں کہ نہیں اساں بڑا تجربہ کیتا. اچھا میں اگر آکھاں پہاڑی دے پیچھے ایک قافلہ آیا ہوا ہے تو والے تے حملہ کرنا چاہندے. ایک بندے آ کے میں اگر پہاڑی تے چاڑا ماں پرلے پاسے دیکھاں میں کو قافلہ نہ نظرے ول بھی میں آکھاں میری اکھ دھوکا کھا سکدی ہے پر تساں جھوٹ نہیں بول سکدے. اے جڑا وڈا اعتبار ہاں اے جڑا وڈا یقین ہاں دنیا دی ای جڑا نبی صحیح کو دیکھے نہ کہ نا صادق الامین اندے پین سچائی دا بھی بادشاہ ہے تے دیانتداری دا بھی بادشاہ.
بولنے چی کھر رہا ہے تو لین دین چی کھر رہا ہے. صادق الامین اندے پر میرے نبی کریم علیہ السلام کدیں جھوٹ نہ بولے ہیں تے مکے دے کافر کوشش کرنے ہیں کہ نبی دا کی تھی جھوٹ پکڑوں تاکہ لوگاں کو آکھ سکوں ہے جھوٹ ہے اے جھوٹ ہے. نعوذ باللہ. ہرقل دی دربار وچ بادشاہ نے سردار ابو سفیان کے پوچھا جیڑا نبی نبوت دا دعویٰ کریں دے سچا ہے یا جھوٹا؟ سردار ابو سفیان آدن میرے دل خیال ہے آج میں آنکھ دے وہاں جو جھوٹا ہے لیکن میرے اندر دے ضمیر نے آواز دیتی ہے سردارا سردار تھی کہ کوڑ مرے سے کیا تیری سرداری دی توہین نہیں؟ میں ڈنکے دی چوٹ پوری دربار کھڑ کے آ کے جیڑے نبی دا تساں پوچھ دے پئے اگرچہ اون دے نال ساری نہیں بندی اوندا مذہب بھی ہے سادہ مذہب بھی ہے لیکن ایک گواہی ضرور دینے کہ جدہ ہی بولیں دے سچ بولن. اللہ دے نبی دی سچائی والی گواہی اپنے تے اپنے پرائے بھی دینے ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے سواری دا سودا کیتا ایک وپاری نال تے آپ گئے پیسے گنن تے وپاری دے اوتے لوگ پائے گئے آکھن لگے ساکو نبی دا کوڑ چاہیے کہیں طرح میں مکر ون سودے کے جتنی پیسے آکھ سے تے کو دیکھ سوں جلے تو مکر سے ساڑے کے دلیل آوے سی بھئی نبی سی کوڑا وعدہ کیتا آئیں دے نال ایرے دیکھو ایک گواہ آئی وے اساں تاکہ بدنام کر سکوں. وہاں کہ میں کو دے سو کتنا ہونا کہ اتنا پیسے وعدوں مل دے پان مسئلہ ہی کہنی نبی سے اے ان لوگ کھڑن نبی سے آئے نا کہ ایک پیسے سواری اورتے کر وہاں کیسے ہوا لگ گیا کیا تو سودا تمہارا سادہ تھی ہی کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام فرمائے سودا تھے وہاں کہ نہیں تھیا اگر تھے تے گواہ پیش کرو جڑا گواہی دے جو تمہارا سودا تھے سارے نال کیونکہ تساں آپ جلے فیصلے کرنے ہو گواہ منگ دے ہو تساں گواہ پیش چا کرو میں من گنساں تے انگلے ود ہاں کوئی کہنا ڈوں گا نبی سے یا نہیں ہوا میرے نبی سی فرمائے کوئی بندہ کہنا میں کہدو گواہ نہ وہاں کہ کوئی کہنا تے ونجو خیر نہ اصل تے انہیں دی گال منی کھڑا نا تاکہ انہیں کو کوڑ لبے. ایویں اچانک آپس وچ بحث پئی چل دی آئی اللہ دے نبی فرمینے میری گال تھئی ہے تیرے نال اے ادا تیرے نال نہیں تھئی اگر تھئی ہے تے گواہ پیش کرو. میرے نبی کریم دا ایک صحابی پیا گزردا آئی تے سنی سی بحث کھڑ گئے تے بحث دی تہ تک پہنچے او تے گئے پیا وپاری دا مونڈا ہلا کے تے ہاتھ پکڑ کے آدھے تے کو گواہ چاہیے میں گواہی دینا کہ آمنہ دے لال نے سودا کیتے گواہ چاہیے ہو. یہ ہوں جڑے جملے میں بولے سن وہ تیرے ایمان اضافہ کرے سن میں یقین نہ لادا. ایک ہاتھ چ میرے نبی پاک نے سواری دی مہار پکڑی ہوئی ہے بے ہاتھ چ میرے نبی نے اپنے صحابی دا ہاتھ پاتا ہوا تو ایویں جویں گھاٹی یاری دی نشانی ہوندی ہے ایویں ہاتھ لینے تے نال فرمینے میں خزیمہ جی اللہ دے نبی ایویں اچانک آبھر گھتا آ کے تصدیق چا کیتی ہے تے گواہی چا دیتی ہے حق بندا تیرا پہلے میرے کے پوچھے ہاں میں سودا کیتا بھی ہے یا نہیں پوچھا کیوں نہیں تے گواہی کیوں چا دیتی ہے. حضرت خزیمہ دے جملے میرے جملے دا نچوڑن آکھن لگے اللہ دے نبی ہر کئی دی گال دی تصدیق کیتی ون سکدی ہے تہاڈی گال دی تصدیق جیڑا کر رہے اندے ایمان دے ضائع تھیون دا خطرہ ہوئے کیونکہ تہاڈی بات دی تصدیق اللہ نے قرآن وچ کر چھوڑی ہے. اللہ دے نبی تہاڈی گال دیاں تصدیقاں کیویں کروں تہاڈے بولنا تے اعتبار کر کے اساں اللہ منی ودے ہیں تہاڈے بولنا تے اعتبار کر کے اساں پیو ماں کو پیو ماں منی ودے ہیں کہ تہاڈی زبان نے آکھے کہ دھی وے اے پوتری وے اے اولادی وے اے پیو مائی وے اساں تہاڈی گال من کے توحید منی ودے ہیں مارا کھندے رہ گئے بھلا تہاڈے کے تصدیق دی کیا ضرورت ہے. میرے نبی سے روندے بھی ویندے ہن تے فرمینے ویندے ہن خزیمہ جتا ہے میں محمد کریم دا دل ٹھار دیتے. اللہ دے نبی نے لوگوں کو کٹھا کیتا آپ نے فرمایا جان دے ہو اللہ دے نبی جان دے ہیں آپ نے فرمایا کون ہے انہیں کسی خزیمہ ہے. اللہ دے نبی فرمایا آج دے بعد اگر تو آپ کو کہیں کیس دے تو گواہ ضرورت ہوئے تے کلا خزیمہ لب پوے دوجے گواہ دے لبن دی لوڑ نہیں کلے خزیمہ دی گواہی رب نے دو گواہیں دے برابر کر چھوڑی ہے. اللہ دے نبی کدیں جھوٹ نہ بولے دے سچ بولے دے. اللہ فرمائے دے تساں بھی جھوٹ نہ بولیا کرو بری چیز ہے جھوٹ جھوٹی گواہی بھی نہ دیتی کرو
تے آخری بات میرا سلام میرے نبی سی فرمائے انہیں بندے واسطے بھی ہلاکت ہے، انہیں بندے واسطے تباہی ہے جڑے لوگیں کو ہساون واسطے کوڑ مرن. ویل الذی یحدث بہل قوما یحدث لیذہک بہل قوما. فرمایا جڑے لوگ کٹھ کر بانن تے لوگیں کو کھلوین کوڑ مار مار کے، خاص کر ناراض نہ تھی سن تو میں اتنا ٹک ٹاک رہے کو آکساں یہ جیڑی بھی ٹک ٹاک بنے دے ہو کریں کوئی سچی بنائی وے ہی واسطے کوڑی ٹک ٹاک بنے دے ہو تاکہ ویوز ودھن تے لوگ کھلن تے نبی دی وعید ہے. میرے نبی فرمائے انجے بندے واسطے ہلاکت ہے جڑا لوگے کو کھلاون واسطے کوڑ مارے. تے اساں ماشاءاللہ شادیاں دے موقع تے خوشی دے موقع تے یا ویسے اگے پیچھے کٹھا ٹائم بنے یار کوئی ٹائم دے میں کوئی بٹ کوڑ لاؤں یعنی ساری اون گپ شپ دے وچ بھی لفظ کوڑ شامل ہے. یہ منجے بھریے پین ہوٹلاں آبادن اساں جلے ویلے تھی نے چاہ شاہ دا بہانہ ہوے یہ چاہ شاہ گھر بھی بن ویندی ہے. میں ایک کولو پوچھے چاہ گھر ہی بن ویندی آدھے ایمان نال دساں تے کوئی چاہ اصل چاہ نہیں پیونی ہوندی گھر والی چاہ دا مزہ نہیں آندا. اتھاں ود نال تبصرہ کہیں دی گاڑی تے کہیں دے کپڑے تے ہیں ود کہیں دے ٹرن تے ود نال اوبا پوزا کیا خیال ہے. سادے لوگ ہی ہوندے اوے جڑے معاشرے دی ہوا تے فضا وچ کوڑ ہوے تے جڑے معاشرے دے ڈھیر کٹھ بھی کوڑے ہون اتھا اللہ دی رحمت کیویں آسی اتھا عزت کیویں آسی. کوڑ بند کر دیو اللہ ناراضگی ختم کر دے سی. کوڑ بند کر دیو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شروع کر دے سی. جھوٹ بولن بند کر دیو. جھوٹا جڑا بندہ نبی سی فرمایا اچھا ایک بھی گالی وے سونی سنائی گال اگتے ٹورن والے بندے واسطے ایو کافی ہے وہ سونی سنائی گال اگتے ٹوری پہ. فرمایا اے بھی جھوٹا ہے جڑا سونی سنائی گال اگتے ٹورے. پہلے تحقیق کرو پہلے پوچھ گیتا کرو. سنی سنائی گال اگتے ٹورنا بھی کوڑ ہے جھوٹی گواہی دیونا بھی جھوٹ ہے لوگوں کو ہساون واسطے کوڑ مارنا نہ میرا بھائی بالکل نہ. لطیفے کے بچنا چاہیے. جداں گال تھی سی اسی ایک پولی ہونا او بٹ گپ لاؤں وہ ایک مولی ہونا وہ ایک دعوت تے گیا کھا کھا کے مر گیا. کوئی پوچھے ہی کو بھائی کیڑا مولیا آدھے میں سن دے دو چار بندے کھیلو پہ اللہ دے آج کھلو پر تمہارے چہرے دی رت مٹا دے سن. تساں میں اللہ دی دیتی ہوئی زبان پلیت کرنے رہ گئے ہو. اپنی پلیت زبان نال لوگیں دا وقار مجروح کرنے رہ گئے ہو تاکہ چند ویو ملن تاکہ تمہارے بھروں میں اضافہ تھی وے لوگ تو کو واہ واہ کرن. نہیں جیڑا بندہ جھوٹا ہے جھوٹ بولیں دے جھوٹ جتھاں بھی شامل ہے میرے گفتگو یا میرے لین دین میرے معاملات میرے ٹک ٹاک سچ کو عام کرو. بے شک سچ دے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرو. بے شک ذریعہ بھامے کوئی ہوئے کوئی ایشو نہیں لیکن جھوٹ بھامے ممبر رسول تے کھڑ کے بھی بولی جے حرام ہے نہیں سمجھے. سچ بھامے بازار کھڑ کے بولی جے حلال ہے جائز ہے. سچ دی برکت ہے کوڑ بے برکتی ہے. اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ.